السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ چند بہت سادہ سی خوبیاں جیسے نرمی اور اچھا اخلاق کیا واقعی کسی کی زندگی بدل سکتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی گہری تعلیم کو سمجھنے والے ہیں جو بالکل یہی وعدہ کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ تو یہی وہ ایک جملہ ہے جو آج ہماری ساری بات چیت کی بنیاد ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں صرف ایک عام سی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک پورا بلو پرنٹ۔ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے ہر حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میں اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ہدایت کے بالکل مرکز کی، اس کی روح کی۔ اس کا بنیادی پیغام آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی مشورہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور فارمولا ہے، ایک سیدھا سادہ پیغام جس کے اندر اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ایک گہرا وعدہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کردار کی خوبصورتی کیسے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فارمولے کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ وہ کون سی خاص خوبیاں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی خوبی جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے نرمی۔ یہ اس پوری تعلیم کا سمجھیں ایک اہم ستون ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سمجھنے والی ہے۔ اکثر لوگ نرمی کو کمزوری سمجھ لیتے ہیں نا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت طاقتور، ایک بہت سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ہے مہربان رہنے کا، ہمدردی دکھانے کا اور دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کا۔ دوسری خوبی جو کہ بہت وسیع ہے وہ ہے حسن اخلاق، یعنی ایک بہترین کردار۔ حسن اخلاق میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، دیانتداری، سچائی، ہمدردی۔ یہ ان تمام مثبت خوبیوں کا ایک پیکج ہے جو کسی بھی انسان کے عمل اور رویے سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے دوسروں کے لیے قابل احترام بناتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری خوبی جو پہلی دو خوبیوں کو اصل میں سہارا دیتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ یہاں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ صبر کا مطلب صرف چپ چاپ برداشت کرنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو وہ اصل طاقت ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی نرمی اور اچھے اخلاق کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ڈٹے رہنے اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوبیاں تو ہم نے سمجھ لیں، اب چلتے ہیں اس کے نتیجے کی طرف، یعنی وہ الہی انعامات جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ان خوبیوں کو اپنانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 3 بہت بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلا، بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا، گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور تیسرا، اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ پہلا انعام دیکھیں، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اور جامع وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے نہ صرف دنیاوی کاموں میں آسانیاں اور کامیابیاں آتی ہیں بلکہ آخرت کی نجات کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام ہے گھروں میں برکت کا آنا۔ اب برکت صرف پیسوں کی زیادتی کا نام نہیں، یہ دراصل گھر کے سکون، خاندان میں محبت اور وسائل میں اطمینان کا نام ہے۔ وہ کیفیت جہاں تھوڑی چیز بھی کافی لگتی ہے اور دل مطمئن رہتا ہے۔ اور تیسرا انعام ہے اعمال میں اضافہ۔ یہ تو بہت ہی شاندار بات ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے شخص کے نیک کاموں کو بڑھا دیتا ہے، انہیں زیادہ وزن دیتا ہے اور ان کا اجر کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں صرف جاننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی کا راستہ کیسے بنایا جائے۔ یہ رہنمائی ہمیں ایک طرح سے دعوت دے رہی ہے کہ صبر، نرمی اور حسن اخلاق کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں۔ اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سفر کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ شاید اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے، اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بس ایک لمحے کے لیے رک کر غصے کی جگہ نرمی اور جلد بازی کی جگہ صبر کو آزمانے سے۔ اور آخر میں بس یہی ایک طاقتور اور امید سے بھری بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی مشکل صورتحال سامنے آئے تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا سخت جواب کیسے دیا جائے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اگر نرمی کا راستہ اپنایا جائے تو بھلائی کا کون سا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیرہ۔